अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने लगी थी आज रहीम यारा की मशहूर टिक्की राम की दाल। आप में से बहुत से लोगों ने खाई भी होगी, सुना भी होगा और बनाई भी होगी घर पे। लेकिन वो लोग जिन्होंने नहीं, क्योंकि ये एक शहर की मखसूस चीज़ है। तो मैंने सोचा कि बनाने लगी हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में बनाएं, उसको खाएं और उसको टेस्ट करें कि कैसी चीज़ है। और जब आप सर्व भी करेंगे तो दाल की दाल है, लेकिन दाल के साथ धमाल है ये एक किस्म की। तो लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर, ये मेरा दावा है। बनाइएगा, खाइएगा, रेसिपी देखें और किचन में चले जाएं। ये चने की दाल बॉईल कर ली है मैंने। बॉईल करके इसको मैं स्ट्रेन करूँगी, इसका पानी से बहालूँगी। ठीक है, पानी जब इसको भूनूँगी दाल को, उस वक्त साथ में भूनूँगी। टमाटर मैंने क्रश करके रख लिए। प्याज भी मैंने जो है वो चॉप किए। चॉप करने के बाद इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। बहुत सिंपल है ये दाल, आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी ये बहुत खाई है वहाँ पे, जब हम लोग जाते रहे हैं, जब भी जाते हैं तो लाजमी कभी ऐसा होता है तो हम लेके आते हैं, खाते हैं। सिंपल सी है। मक्खन लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मक्खन आपको जो है ना ज़्यादा रखना पड़ेगा इसको पकाने के लिए। अच्छा, जैसे ही प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन पे आ जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो मैंने पेस्ट बना के रखे हैं। अच्छा, अब इसको जैसे फ्राई करते करते ये मैंने रख लिया है सामने सारे मसाले। ठीक है। अच्छा, अगर आपने दाल बॉईल करते वक्त नमक डाला तो नमक कम डालेंगे, वरना अपने टेस्ट के हिसाब से आप मसाले तो खुद ही सेट करेंगे। लेकिन इतना बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, स्पाइसी इसमें थोड़ी कम होती है। अच्छा, ये मैंने मिर्ची डाल दी और कुछ भी नहीं डलेगा, बस जब हम तड़का देंगे तो उस वक्त इसमें जो डलेगा। अच्छा, नमक हमेशा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ही डालती हूँ, वो इसलिए कि अगर तेज़ हो जाए तो कम नहीं हो सकता, अगर कम हो तो तेज़ किया जा सकता है। अब इसको मैं फ्राई करती जाऊँगी। अच्छा, फ्राइंग के दौरान आप ना साथ साथ अगर पानी अपने पास रख लें और बस इतना सा थोड़ा सा फ्राई करते करते डालते रहें, तो आपके मसाले का कलर नहीं बदलता, क्योंकि मसाला नीचे लगता नहीं है। बड़े अच्छे से वो कलर बड़ा अच्छा मसाले का अपना सलामत रहता है। वैसे तो मैं जब कढ़ाई यूज़ करती हूँ तो मैं ये केचप पकड़ के करती हूँ, लेकिन अभी जो मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है हाथ में, इसलिए मैं इसी तरह चम्मच चला रही हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा, इसकी वजह पानी ही है। अभी जैसे फिर थोड़ा सा ड्राई हुआ, फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ वापस। अच्छा, इससे थोड़ा थोड़ा पानी डालने के साथ साथ ये है कि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, गल जाता है। दाल मेरी ड्रेन हो गई भी है। अब दाल को मैं इसमें चॉपर में डाल के इसको चॉप करूँगी, क्योंकि हमें दाल का पेस्ट चाहिए, डायरेक्ट इस तरह से नहीं होगा। दाल मैंने डाल दी है चॉपर में, अब मैं इसको चॉप कर रही हूँ। चने की दाल की पेस्ट मैंने तैयार कर ली है, ये देखें। अब ये मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, चने की दाल पेस्ट करके मैंने इसमें डाल ली। मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। इसकी मिक्सिंग के बाद थोड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है। और अच्छा, अब मैंने पानी जो कप में रखा है इसके लिए, वो रखा है दाल का पानी डालना है, क्योंकि अच्छे से मसाला हल करना है। अच्छा, दाल हमारी गली हुई है, सिर्फ हमने मसाले में इसको भूनना है। 15 से 20 मिनट ये भूनी जाएगी, और हर थोड़ी देर बाद हम दाल का पानी इसमें शामिल करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से मसाला एक जान हो जाए, एक कलर में आ जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, नीचे लगे नहीं। ये देखें, अभी तक मेरी नीचे दाल बिल्कुल भी नहीं लगी, लेकिन बिल्कुल साफ़ है नीचे से। 15 से 20 मिनट इसको पकाना है, ये पक जाएगी। इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। उसके बाद इस पे लगेगा तड़का।
اس سٹیج پہ آپ نے نمک اور مرچ چیک کرنی ہے تو کر لیں، بالکل پھیکی نہ ہو اور لیکن زیادہ تیز مرچی بھی نہ ہو، یہ ضرور دیکھنا ہے آپ نے۔ تڑکے کے لیے ہمیں مکھن چاہیے ہوگا، زیرہ چاہیے ہوگا اور چاہیے ہوں گی ہری مرچیں، وہ میں ابھی کرتی ہوں۔ جیسے یہ تیار ہوتی ہے اس کو باؤل میں ڈالیں گے اور تڑکا مکھن والا اس کے اوپر ڈالیں گے، پھر آپ دیکھیے گا یہ کیا مزے کی چیز بنتی ہے۔ ابھی مجھے 5 منٹ تقریباً ہو گئے اس کو پکاتے پکاتے، یہ دیکھیں آپ۔ اچھا، اس کا اوریجن یہ ہے کہ یہ ٹکی رام نام سن کے آتا ہے کہ شاید کوئی اس میں ٹکیا ڈالی جاتی ہے کسی چیز کی، میں بھی مکھن کی ٹکیا ڈالنے کی وجہ سے اس کا ٹکی رام کہا جاتا ہے، لیکن یہ تقریباً 100-150 سال سے یہ دال جو ہے وہ رحیم یار خاں کے شہر میں چل رہی ہے، اور جو ان کے فور فادرز نے یہ شروع کی تھی وہ ابھی تک اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور اس کا اپنا ہی ایک مخصوص ذائقہ ہے۔ لہسن ادرک کوئی چیز اس میں نہیں ڈلتی، اتنی کوئی چیز اس میں ڈلتی نہیں ہے، بہت قدیم چیز ہے۔ اچھا، جب مجھے یعنی یہ کھلائی گئی تھی پہلی دفعہ تو میں بھی یہی سمجھی تھی شاید اس میں کوئی شامی وغیرہ ڈلتی ہے جو اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ڈلتا۔ جب میں نے خود بنانی شروع کی تو تب مجھے ریئلائز ہوا، اور بہت ہی سادی اور بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ کافی گاڑھی ہو گئی، تھوڑی سی اور گاڑھی کرنی ہے۔ اس سٹیج پہ یہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اچھلتی ہے بہت زیادہ، آپ دیکھ سکتے ہیں والکینک ایرپشن۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ ذرا احتیاط کیجیے گا، ہاتھ وغیرہ بچا کے۔ جو بچیاں نہیں ہیں وہ اس چیز سے ڈرتی ہیں، کوکنگ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، تو کوشش کریں اگر آپ سے مطلب اس طرح کی سٹیج پہ آ کے چیز نہیں سنبھالی جاتی تو ڈھکن دے لیں، احتیاط کر لیں، یا اس طرف ڈھکن رکھ لیں تاکہ آپ کی طرف چھینٹا نہ آئے۔ یہ دیکھیں، وہ دیکھیں دیوار پہ۔ اب یہ جیسے گاڑھی ہوگی اس کو میں نکال لوں گی، یہ ہماری تیار ہوگی۔ دال میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں، اب باری ہے تڑکے کی۔ مکھن بھی میں نے گھر پہ بنا رکھا ہے اور مکھن بھی یہ استعمال کروں گی۔ کڑھائی میری آپ دیکھ لیں نان سٹک نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں پیندے پہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی۔ ایک چھوٹا سا وہی ٹوٹکا ہے کہ آپ تھوڑا 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 پانی ساتھ ساتھ بھونتے ہوئے ڈالتے رہیں، آپ کی دال کبھی بھی نہیں لگے گی، کوئی بھی سالن کبھی بھی نہیں لگے گا۔ اچھا جی، اب باری آ گئی تڑکے کی۔ تڑکے کے لیے ایک چیز مکھن ہے، مکھن کے لیے ہم چولہا بالکل ہلکا رکھیں گے تاکہ مکھن جلے نہیں، اور اس میں ہم ڈال دیں گے مکھن۔ اچھا، مکھن اس میں آپ جتنا زیادہ ڈال لو گے، جتنا ڈال سکتے ہو، جتنا آپ پسند کرو اتنا آپ زیادہ ڈال سکتے ہو، کم ڈالنا ہے، یا جب دوبارہ گرم کر کے کھانی ہے اگر تو اس پہ دوبارہ سے آپ تڑکا تازہ کر سکتے ہو، اس میں بھی بہت اچھا لگے گا۔ یہ مکھن دیکھیں ہلکا ہلکا میلٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، گھر کا مکھن اس طرح ہے کہ میں اکثر بناتی رہتی ہوں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، میں ملائی نکال کے رکھتی رہتی ہوں، اسی سے میں مکھن بناتی ہوں، اور چونکہ ساگ کا سیزن ہے مکھن بھی لازمی چاہیے ہوتا ہے، اور ساتھ میں بنا لیتی ہوں اس کا جو اگر زیادہ جب بنتا ہے تو پھر میں اس کا دیسی گھی بھی گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں مکھن کا، تو بڑے مزے کا کام ہے۔ دودھ میں منگوا لیتی ہوں اکٹھا، 1 ہفتے کا دودھ اکٹھا منگوا کے وہ میں گرم کر لیتی ہوں، اور اس پہ ملائی بہت موٹی بن جاتی ہے اکٹھے گرم کرنے سے، تو اس کے بعد آرام سے آپ ملائی اتار کے رکھ سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں۔ بہت سی میری بہنوں کو مکھن بنانا آتا ہوگا، مکھن سے گھی بھی بنانا آتا ہوگا، تو جن کو نہیں آتا اگر وہ کہیں گے تو میں ریسیپی ان کو بتا دوں گی۔ طریقہ کار بہت ایزی ہے، نیٹ پہ ویسے بھی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کہیں گے تو میں بتا دوں گی، لیکن آپ دیکھیں گے گھر کے مکھن کا مزہ کتنا آتا ہے۔ اچھا جی، مکھن میلٹ ہو گیا، اب اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ، تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے، زیرہ فرائی کروں گی اچھے سے۔ اور 10 ہری مرچیں ہیں جن کے میں نے صرف سر قلم کی ہیں، انہیں فرائی کر لیں گے۔
بس سوتے کرنا ہے ہلکا سا، زیادہ مطلب بہت زیادہ نہیں کرنا، لیکن چونکہ چولہا آہستہ ہے تو اس وجہ سے ہلکے ہلکے ہی ٹائم لے گا تھوڑا یہ. اچھا یہ جو اس میں پھٹکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس سے ٹینشن نہیں لینی. کیوں؟ کیونکہ گھر کا مکھن جو ہے اس کا جب دیسی گھی بناتے ہیں تو وہ اسی طرح سے رکھ کے ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے ہیں. پھر یہ چیز جو ہے، یہ پھٹکیاں جو یہ جل جاتی ہیں، اس میں ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ یہ مکھن اور دیسی گھی دونوں چیزیں ایک ساتھ. اچھا اب اس میں ہم ڈالیں گے اینڈ پہ لال مرچ پاؤڈر تڑکے کا کلر بنانے کے لیے. دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے بہت ہلکی رکھی تھی، یہ میں بتانا بھول گئی تھی آپ کو کہ تڑکے میں بھی یہ ڈلے گی. اب میں اس کو جو دال میں نے ڈش آؤٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر نکال دوں گی. یہ دیکھیں جناب، یہ ہماری دال ہو گئی ہے ریڈی. یہ دیکھیں ہاٹ پاٹ پہ میں نے اس لیے ڈالی کیونکہ سردیاں ہیں، سالن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اب میں نے تیار کر دیا. میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی، کھانا کھانے تک یہ گرم رہے گا. ضرور 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 اس کو بنائیے گا، ٹیسٹ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.